نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورۃ مبارکہ سورۃ البقرہ، اس کا آغاز اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے بعد الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات جو ہے یہ قطع سے مشتق ہے۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک لمبا چوڑا اختلاف ہے، ان سے کیا مراد ہے، لیکن بالاتفاق جو مفسرین کا راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن ایک معجزہ کتاب ہے۔ یہ الف با تا سا وغیرہ جو تھی، یہ حروف ہجا جس کو کہتے ہیں، یہ تو عرب کے اندر مستعمل تھے، عرب ان کو استعمال کرتے تھے، لیکن کسی دنیا کے کسی عربی دان کے اندر، چاہے وہ شاعری کیوں نہ ہو، ادیبی کیوں نہ ہو، خطیبی کیوں نہ ہو، کسی کے اندر یہ جرت اور جسارت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اس طرح کے حروف کو جوڑ کر کوئی معجزہ کلام پیدا کر سکے۔ الف لام میم، یہ مقطعات ایک حرف کے اندر بھی ہیں، صاد قاف، یہ دو حرفوں پہ بھی مشتمل ہیں، ہا میم، تین حرفوں پہ بھی مشتمل ہیں، الف لام میم، اس کے چار حرف بھی ہیں، اس کے پانچ حرف بھی ہیں۔ یہ بعض صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر کر کے ثابت کیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ملائکہ میں سے کسی ملک فرشتے کا کلام نہیں، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں، یہ دنیا کے کسی عربی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے منزل شدہ کتاب ہے اور یہ معجزہ کلام ہے۔ سورۃ سجدہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب من رب العالمین، یہ آسمان سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، سراپا نور ہی نور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن باسند صحیح جو ہے سلف صالحین میں سے کسی سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس کا فلاں معنی کیا جائے، بلکہ بالاتفاق جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کی مراد معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے، ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ کلام مجید تو یہ تھا
لیکن اللہ نے اشارہ بعید کیوں استعمال کیا؟ مشار الیہ تو قریب تھا، تو پھر اللہ نے جو اشارہ استعمال کیا اس کے لیے ادوات میں سے جو لفظ استعمال کیا وہ تو بعید کے لیے استعمال کیا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو لوح محفوظ سے اتری۔ اگر ذالکہ کو بعید کے لیے استعمال کیا جائے، بعید کے معنی میں لیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ سے اللہ نے نازل کی۔ لیکن بعض دفعہ جو بعید کا اشارہ ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور قریب کا اشارہ بعید کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، اس الکتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ لا ریب فیہ، یہ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا معنی یہ ہے جب نکرہ جنس کے تحت واقع ہو تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ جو صلاۃ ہے یہ بھی نکرہ ہے، اور یہ لا نفی جنس کے تحت واقع معنی یہ ہے کہ جن سے نماز ہو ہی نہیں سکتی، چاہے نفلی ہے، فرضی ہے، وتر ہے، خسوف ہے، کسوف ہے، جنازہ ہے، کوئی بھی جو نماز ہے بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس کتاب کے اندر شک شبہ نہیں کر سکتا۔ شک شبہ تو بڑے دور کی بات ہے، اس شک اور شبے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام کیسا عمدہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کتاب لکھتا ہے نا، چاہے کوئی سائنسدان ہے، چاہے کوئی اور سکالر ہے، دنیا میں کوئی شخص جو مؤلف ہے، مصنف ہے، کوئی تصنیف کرتا ہے، تالیف کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اس کے مقدمے کے اندر کیا کہتا ہے؟ اگر اس کتاب کے اندر کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ میری طرف سے ہے، اس کی اصلاح کر دینا۔ لیکن خالق نے جب یہ کتاب نازل فرمائی تو کیا کہا؟ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر تو شک شبہ ہی ممکن نہیں ہے۔ گارنٹی دے کر کہا۔ یہ خالق اور مخلوق کی تحریر کے اندر یہ موٹا فرق بھی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین لوگ کے لیے۔ یہ لام جو ہے، یہ جو لام جا رہا ہے، یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ نفع کے لیے استعمال ہوا، نفع کے معنی میں، یعنی ہدایت تو دے گی لیکن کن لوگوں کو؟ جو متقین ہیں۔ کون متقین ہے؟ یہودیوں کو۔ یہ خطاب تو عام تھا، یہ یہودیوں کے لیے بھی باعث ہدایت، یہ عیسائیوں کے لیے بھی باعث ہدایت، یہ مجوسیوں کے لیے بھی باعث ہدایت، دنیا کے ہر شخص کے لیے اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ لیکن یہاں متقین کے ساتھ اس ہدایت کی تخصیص کیوں کر دی؟ اس لیے کہ جو شخص جو ہے اس ہدایت کو طلب نہیں کرے گا اسے یہ ہدایت مل نہیں سکتی، اور ہدایت کا طلبدار دنیا کے اندر جو ہے وہ صرف متقی ہی ہوا کرتا ہے۔ کون سا متقی؟ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کلام مجید کے اندر کئی ایک معنی کے اندر استعمال ہو۔ آئیے متقین کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی، ائمہ حدیث مفسرین جو ہے انہوں نے بھی متقین کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ میمون بن مہران ایک ثقہ تابعی ہے، امام اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر جو ہے ایک بڑی عمدہ سند کے ساتھ ایک قول ذکر کیا ہے اس متقین کی تفسیر کے اندر۔ امام اصفہانی فرماتے ہیں، ابراہیم بن عبداللہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں
اور ابراہیم بن عبداللہ اپنے اس استاد محمد بن اسحاق بن یسار صاحب المغازی سے ذکر کرتے ہیں، اور محمد بن اسحاق بن یسار صاحب المغازی اپنے استاد قتیبہ بن سعید مدنی سے روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ بن سعید وہ انسان ہے، وہ جلیل القدر محدث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے۔ صحیح بخاری میں اگر کسی اپنے استاد سے سب سے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایتیں ذکر کی ہیں، حدیثیں ذکر کی ہیں کسی استاد سے، تو یہ قتیبہ بن سعید المدنی ہے، جس سے 381 کے قریب روایتیں ذکر کی ہیں۔ تو یہ قتیبہ بن سعید المدنی جو ہیں رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد کثیر بن ہشام سے، اور کثیر بن ہشام جو ہے اپنے استاد جعفر بن برقان سے، اور جعفر بن برقان جو ہے اپنے استاد میمون بن مہران سے ذکر کرتے ہیں کہ لا یکون الرجل من المتقین، اس وقت تک کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا حتی یحاسب نفسہ اشد محاسبۃ لشریکہ او کما قال، جب تک کہ اپنے نفس کا لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ محاسبہ کرے۔ لوگوں کے اندر کیڑے مت نکالے، لوگوں کے متعلقہ باتیں کرنے سے بہتر ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ کس چیز کا محاسبہ کرے، کیسے محاسبہ کرے؟ حتی یعلم من این مطعمہ وَأَيْنَ مَشْرَبُهُ وَأَيْنَ مَلْبَسُهُ، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، میرا کپڑا کہاں سے آ رہا ہے، جو میں کپڑا پہنتا ہوں یہ حلال روپے کا ہے، حرام کے پیسے کا ہے، اسے یہ پتہ ہونا۔ من این مشربہ، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے جو کچھ میں پی رہا ہوں یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، امن حلال ام من حرام، کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ جو شخص یہ محاسبہ کر لے کہ میرا کھانا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، میرا پینا حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، میرا پہننا جو ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام طریقے سے آ رہا ہے، جو شخص یہ بات سمجھ لے، اس بات کا ادراک کر لے، سمجھو کائنات کا متقی انسان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا۔ ایک شخص جو ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ وہاں تلبیہ کہتا ہے۔ آسمان سے آواز کیا آتی ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کو قبول کر۔ آسمان سے میرا رب کیا جواب میں کہہ رہا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں ہلاک ہوا، کیوں پیسہ لگا کر سفر کر کے آیا؟ میرے اللہ کیوں نہیں میری حاضری قبول ہو رہی؟ یہ اتنا مقدس مقام، یہاں سے جو شخص واپس پلٹ رہا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس کے گناہ تو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں جس طرح پہلے دن پیدا ہونے والا گناہوں سے معصوم بچہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں کیسا بد نصیب ہوں، کیسا بدبخت ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ملبسوں کا حرام، تیرا پہننا حرام، مشربوں کا حرام، تیرا پینا حرام کا، مطعموں کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، مجھے بتا تیری دعاؤں کو، تیری حاضری کو میں کیسے قبول کر لوں؟ آج اگر ہم اپنی نمازیں جو ہے قبول کروانا چاہتے ہیں، روزے قبول کروانا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، روزوں کی پابندی کرنا پڑے گی، ہر صاحب نصاب جو ہے اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور ہر صاحب استطاعت جو ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ نے اس پہ حج فرض کیا ہے، اسے حج کرنا پڑے گا، تب یہ متقی بنیں گے۔ اور جب متقی بنیں گے یہ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت بھی ہوگا، باعث نور بھی ہوگا، اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا ضامن اور گرانٹڈ بھی ہوگا۔ یہ تقوی پیدا کرے، یہ تقوی کی بنیادیں سمجھیں۔
یہ تقوی کی دیواریں جو ہے، اس کے جو ستون ہے وہ سمجھیں، تقوی تو ایک چھت ہے جس کے نیچے کئی دیواریں ہیں، کئی ستون ہیں، کئی پلر ہیں. آئیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. بہت لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی بہت پابندی کرتے ہیں لیکن رزق کی چھان پھٹک نہیں کرتے. کیسے آ رہا ہے، کیسے کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. جس طرح ہمیں نمازوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں، سورت فاتح کی تحقیق کرتے ہیں، رفع الدین کی تحقیق کرتے ہیں، آمین بالجہر کی تحقیق کرتے ہیں، دیگر ہر عبادت کی تحقیق کرتے ہیں، ہر مسئلے کی چھان پھٹک کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے رزق کے حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کر کے چھان پھٹک کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی. تب یہ قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید جو ہے، یہ بابرکت اور مقدس کتاب جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے گی. اللہ نے کلام مجید کے اندر کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہے جو ہم نے نازل کیا، یہ باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ آرزا ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. یہ قیامت کا دن ہوگا، ہم سے زندگی کی پائی پائی کا حساب ہوگا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فإنه لكم عدو مبين وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اس دن جو ہے ہماری زبانوں کو تالے لگ جائیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہماری زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء کو زبانیں دے دی جائیں گی. جسم کا ہر عضو جو ہے، ایک ایک عضو جو ہے ہمارے اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر ہمارے متعلقہ گواہی دے گا، ہمارے خلاف بھی استعمال ہوگا، ہمارے خلاف بھی گفتگو کرے گا، ہمارے موافق بھی گفتگو کرے گا. جو کچھ بما کانوا یکسبون، جو کچھ ہم زندگی میں کماتے رہے، ہر ایک چیز کے بارے، ایک ایک روپے کے بارے میں، ایک ایک لقمے کے بارے میں، ایک ایک گھونٹ کے بارے میں جو ہے ہمارے اعضاء بتائیں گے. کیسے کمایا تھا، کہاں صرف کیا تھا. آج نہ ہمیں کمانے کی فکر ہے کہ من حلال او حرام، حلال ہے یا حرام، اور جس مصرف پہ ہم صرف کر رہے ہیں اس مصرف کی بھی کبھی جان پھٹکنے کی کہ جس مصرف پہ ہم لگا رہے ہیں یہ مصرف حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے گھر میں لگانا ہو تو ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں، اور دنیا کے کسی جھوٹے پروگرام کے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. آخر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مصرف حلال تھا، حرام تھا، کیسے خرچ کرتے رہے. آئیے اگر ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے نور سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اس کی روشنی سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، آئیے کلام مجید کے اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، یہ تو لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. دنیا کی ہر کتاب کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے، نقص بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی واقع ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر کائنات میں اللہ نے ایک کتاب ایسی نازل فرمائی جس کے اندر نہ شک ہو سکتا ہے، نہ شبہ ہو سکتا ہے، نہ نقص ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو سکتی ہے. یہ نور ہی نور ہے، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے. آئیے اپنے اندر تقوی کی یہ صفت پیدا کریں، اپنے آپ کو متقی بنائیں. اور تقوی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. اگر میں اور آپ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اگر ہم یہ محاسبہ کر کے
روزانہ سو جائیں، قیامت کے دن کیا پریشانی ہوگی۔ اسی لیے تو ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی نے ان پر ان چھوٹے چھوٹے عنوانات پہ مستقل کتابیں تصنیف کی۔ امام ابن ابی دنیا بڑے چوٹی کا امام ہے، اس نے اس پہ مستقل کتاب لکھی محاسبۃ النفس۔ امام آجری رحمہ اللہ نے آداب النفوس کے نام سے کتابیں لکھی۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ کا یہ قول کہ ہر شخص جو ہے اگر متقی بننا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، بجائے اس کے کہ لوگوں کا محاسبہ کرے۔ اپنا کھانا چیک کرے، اپنا پینا چیک کرے، اپنا لباس چیک کرے، حلال ہے حرام کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اور یہ صرف امام اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ قول نہیں ذکر کیا، بلکہ یہی قول جو ہے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام حناد ابن السری نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے، اور دیگر بہت سارے ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ محاسبۃ النفس کے اندر بھی یہ قول ذکر کیا ہے۔ سلف کی یہ سیرتیں جو ہیں، سیرت کے یہ اوراق جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیں ان نقوش پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر میں اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، آئے اللہ نے جو کتاب 23 سالہ دور نبوت میں آسمان سے نازل کی ہے، آئیے اس سے ہدایت بھی حاصل کریں، اس سے روشنی بھی حاصل کریں۔ روشنی کا واحد رستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، ضیاء بھی ہے، اور باعث برکت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، کامیابی اور کامرانی جو ہے اس کی گرنٹڈ اور ضامن بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو گمراہ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔